اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہے ہمارا چھٹا پارہ۔ اس پارے میں سورہ نساء کے آخری 4 رکوع یعنی رکوع نمبر 21 سے لے کر 24 تک اور سورہ مائدہ کے 16 میں سے پہلے 10 رکوع شامل ہیں۔ چلیں آئے ہم سٹارٹ لیتے ہیں سورہ نساء کے رکوع نمبر 21 سے، جس میں آیات نمبر 142 سے 152 تک شامل ہیں۔ اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ کافروں کو دوست بنانے والے منافق ہیں۔ 21ویں رکوع میں اہل ایمان کو منع کیا گیا کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں کو دوست نہ بنائیں۔ ایسا کرنے والے منافق ہیں اور منافقین جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ ہاں، جو توبہ کر لیں، اپنے رویے کی اصلاح کر لیں، اللہ سے چمٹ جائیں اور اپنی اطاعت خالص اللہ کے لیے کر لیں تو انہیں معاف کر دیا جائے گا۔ اس رکوع میں یہ بھی بتایا گیا کہ جو لوگ کچھ رسولوں کو مانتے ہیں اور کچھ کو نہیں مانتے وہ پکے کافر ہیں اور ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ رکوع نمبر 22 آیت نمبر 153 سے آیت نمبر 162 تک اس میں شامل ہے، اور اس میں جو ہے ہمیں یہود کے چند جرائم بیان کرنے کے بعد ان کے اس قول کی نفی کی گئی کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ ہے کہ نہ انہوں نے قتل کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور نہ ہی سلیب دی، بلکہ مشتبہ ہو گیا ان کے لیے معاملہ، اور یقیناً جنہوں نے اختلاف کیا ان کے بارے میں وہ شک و شبہ میں ہیں۔ ان کے پاس اس حوالے سے کوئی علم نہیں سوائے گمان کی پیروی کرنے کے، اور انہوں نے یقیناً عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا اپنی طرف، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا۔ رکوع نمبر 23 آیات نمبر 163 سے 171 تک، اور اس میں ہمیں بتایا گیا کہ رسالت کے بعد بے عملی کا کوئی جواز نہیں ہے۔ 23ویں رکوع میں رسالت کے حوالے سے یہ اہم بات بیان کی گئی کہ ترجمہ ہے کہ رسول تھے بشارت دینے والے اور خبردار کرنے والے، تاکہ نہ رہے لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت رسولوں کے آنے کے بعد، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا۔ رسالت کے بعد اب لوگ اللہ کے سامنے اپنی بے عملی کا کوئی جواز پیش نہیں کر سکتے۔ اس رکوع میں تمام انسانوں کو دعوت بھی دی گئی کہ وہ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں، اسی میں ان کی خیر ہے۔ اہل کتاب سے کہا گیا کہ دین میں ناحق کوئی غلو نہ کرو، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدائی میں شریک نہ کریں، وہ اللہ کے بندے اور رسول علیہ السلام ہیں۔ رکوع نمبر 24 جو کہ سورہ نساء کا آخری رکوع ہے، اور اس میں سورہ نساء کی آیات نمبر 172 سے 177 تک شامل ہیں۔ اس میں ہمیں تلقین کی گئی کہ اللہ پر ایمان لے آؤ اور قرآن کے ساتھ چمٹ جاؤ۔ 24ویں رکوع میں عیسائیوں اور مشرکین مکہ کے غلط عقائد کی نفی ہے۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور مشرکین نے فرشتوں کو اللہ کی اولاد قرار دیا، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور فرشتے اللہ کے بندے ہیں۔ وہ اللہ کی بندگی کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ البتہ جو کوئی بھی اللہ کی بندگی کے حوالے سے اعراض کرے گا، اللہ اسے شدید عذاب دے گا۔ تمام انسانوں کو دعوت دی گئی کہ تمہارے پاس قرآن کی صورت میں واضح دلیل آ چکی ہے۔ جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں گے اور قرآن سے چمٹ جائیں گے، اللہ انہیں اپنی رحمت اور فضل میں داخل فرمائے گا اور سیدھے راستے کی ہدایت نصیب فرمائے گا۔ اور اب ہماری سورۃ المائدہ اسٹارٹ ہوتی ہے، اور اس میں ہمیں نفاذ شریعت اور اس کے لیے جدوجہد کی تاکید کی گئی ہے اس پوری سورت میں۔ اس کے بعد اب ہم اسٹارٹ لیتے ہیں رکوع نمبر 1 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع نمبر 1 ہے آیات نمبر 1 تا 5۔ اس میں ہمیں بولا گیا کہ نیکی اور تقوی کے کام میں تعاون کرو۔ پہلے رکوع میں ایک اہم ہدایت دی گئی ہے، ترجمہ ہے کہ اور نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ گویا صرف گناہ کرنا ہی بری بات نہیں بلکہ اس کے حوالے سے کسی قسم کا تعاون کرنا بھی گناہ ہے۔ مثلا سود لینا گناہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سودی معاملات کو لکھنا اور اس پر گواہ بننا بھی گناہ ہے۔
رکو نمبر 2 آیات نمبر 6 سے 11 تک، اس میں ہمیں بتایا گیا کہ عدل کرو، یہی تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ دوسرے رکو میں حکم دیا گیا کہ عدل کے علم بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر آمادہ نہیں کرے کہ تم عدل نہ کرو، عدل کرو، یہی تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ رکو نمبر 3 آیات نمبر 12 سے 19 تک، اس میں بتایا جو ہے ہمیں عہد شکنے کی سزا بتائی گئی ہے اور اللہ کی طرف سے لعنت کا ذکر ہے۔ تیسرے رکو میں بنی اسرائیل سے ایک عہد لینے کا ذکر ہے۔ اللہ نے ان سے عہد لیا کہ اگر تم نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، ان کا ساتھ دو گے اور اللہ کے دین کی نصرت کے لیے مال خرچ کرو گے تو میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا اور تمہیں جنت کے باغات میں داخل کروں گا۔ بدقسمتی سے بنی اسرائیل نے اس عہد کو توڑ دیا اور پھر اللہ نے ان پر لعنت کی اور مختلف عذابوں میں مبتلا کیا۔ اہل کتاب کو دعوت دی گئی کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں جو ان باتوں کو واضح کر رہے ہیں جو تم نے اپنی کتابوں کی تعلیمات سے چھپا دی تھیں۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ پھر یہود اور عیسائیوں کے اس قول کی نفی کی گئی کہ ہم اللہ کے بڑے محبوب ہیں۔ پوچھا گیا کہ اگر واقعی محبوب ہو تو تم پر اللہ کی طرف سے عذاب کیوں نازل ہوتے رہے ہیں؟ رکو نمبر 4 آیات نمبر 20 سے لے کر 26 تک اس میں شامل ہیں۔ نفاذ شریعت کی جد و جہد سے اعراض کی شرمناک مثال کا اس میں بیان ہے۔ چوتھے رکو میں بنی اسرائیل کی نفاذ شریعت کی جد و جہد سے پہلو تہی کا بیان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اللہ کی نعمتیں یاد کرنے کی ترغیب دی، پھر ان کے سامنے ایک تقاضا رکھا، انہیں بتایا کہ اللہ نے ہمیں تورات عطا کی، ہم پر لازم ہے کہ اس کی تعلیمات کو نافذ کر کے ایک عادلانہ معاشرے کی مثال لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ فلسطین کی مقدس سرزمین ہمارے آباء و اجداد کا مرکز رہی ہے، وہاں ایک مشرک قوم قابض ہے، آؤ اس کے خلاف جنگ کریں اور فلسطین پر قبضہ کر کے وہاں ایک مثالی معاشرہ قائم کر دیں۔ قوم نے جواب دیا کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیں، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انتہائی صدمہ پہنچا، آپ نے اللہ سے بددعا کی کہ وہ اس فاسق قوم کو ان سے دور کر دے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو 40 سال تک صحرا میں بھٹکنے کی سزا دی۔ رکو نمبر 5 آیات نمبر 27 سے 34 تک، اور اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ قربانیاں متقیوں کی قبول ہوتی ہیں۔ پانچویں رکوع میں حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کا واقعہ بیان ہوا۔ ان دونوں نے اللہ کی راہ میں قربانی پیش کی۔ حضرت حابیل کی قربانی قبول ہوئی اور قابیل کی قبول نہ ہوئی۔ اس نے غصے میں آ کر حضرت حابیل کو شہید کرنے کی دھمکی دی۔ حضرت حابیل نے جواب دیا کہ قربانی متقیوں کی قبول ہوتی ہے، اپنی ناکامی کا الزام مجھ کو نہ دو، بلکہ اپنی نیت اور کردار میں اس کا سبب تلاش کرو۔ قابیل نے حضرت حابیل کو شہید کر دیا اور ہمیشہ کے خسارے سے دوچار ہوا۔ اس رکوع میں یہ اصول بھی بیان ہوا کہ جو کسی جان کو ناحق قتل کرے گا وہ پوری انسانیت کا قاتل قرار پائے گا، اور جو کسی ایک جان کی حفاظت کرے گا وہ پوری نوع انسانی کا محافظ سمجھا جائے گا۔ پھر اسی رکوع میں ایسے لوگوں کی سزا بیان ہوئی جو قتل و غارت گری اور کھلے عام لوٹ مار کرتے ہیں۔ حکم دیا گیا کہ ان کے ٹکڑے کر دو، یا انہیں سلیب پر لٹکا دو، یا ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دو، یا انہیں جلا وطن کر دو۔ ہاں، جو خود کو اپنے طور پر قانون کے حوالے کر دیں تو انہیں معاف کیا جا سکتا ہے۔ رکوع نمبر 6 آیات نمبر 35 سے آیات نمبر 43 تک، اس میں ہمیں تلقین کی گئی کہ چور مرد ہو یا عورت اس کے ہاتھ کاٹو۔ چھٹے رکوع میں حکم دیا گیا کہ چور مرد ہو یا عورت اس کے ہاتھ کاٹو۔ اس آیت کی روح سے ہم پر لازم ہے کہ ایسا نظام نافذ کرنے کی جدوجہد کریں جس میں اللہ کے تمام قوانین نافذ ہوں۔ اللہ کے احکامات اس لیے نہیں کہ ان کی تلاوت کر کے محض ثواب حاصل کر لیا جائے، بلکہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان پر عمل درآمد کے لیے ہم بھرپور جدوجہد کریں۔ رکوع نمبر 7 آیات نمبر 44 سے 50 تک، اس میں ہمیں بتایا گیا کہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والے کافر، ظالم اور فاسق ہیں۔ 7واں رکوع نفاذ شریعت کی تاکید پر پورے قرآن مجید کا کلائمیکس ہے۔
بڑے جلالی اسلوب میں حکم دیا گیا کہ خواہشات نفسانی کی نہیں شریعت کی پیروی کرو، ورنہ کان کھول کر سن لو۔ اور جو لوگ بھی اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تو ایسے ہی لوگ کافر ہیں، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ ایک اور آیت میں ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ آج ہم پر قرآن حکیم کے ان تینوں وعیدوں کا اطلاق ہو رہا ہے۔ اللہ ہمیں احساس زیاں عطا فرمائے اور احکامات الہی کے نفاذ کے لیے تن من دھن سے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رکو نمبر 8 آیات نمبر 51 سے 56 تک شامل ہیں۔ اس میں ہمیں تلقین کی گئی کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ۔ 8ویں رکو میں حکم دیا گیا کہ مسلمان یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بنائیں۔ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں لیکن مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں۔ جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں شمار ہوگا، اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دے گا۔ اس رکوع میں مسلمانوں کو خبردار کر دیا گیا کہ اگر انہوں نے اپنی دینی ذمہ داریاں ادا نہ کیں تو اللہ ان کی جگہ اسلام کی خدمت کی سعادت ایسے لوگوں کو دے دے گا جو اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا۔ وہ دین کی خدمت کرنے والوں کے حق میں ایثار اور دین کے دشمنوں سے سختی کرنے والے ہوں گے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ ماضی میں اللہ نے عربوں کو محروم کر کے دین کی خدمت کا اعزاز تاریوں کو دے دیا تھا۔ اللہ ہمیں اس محرومی سے محفوظ فرمائے اور مذکورہ بالا صفات عطا فرمائے، آمین۔ رکو نمبر 9 آیات نمبر 57 سے 66 تک شامل ہیں اس میں، اور اس میں ہمیں نفاذ شریعت کی برکات بتائی گئی ہیں۔ 9ویں رکو میں یہود کے علماء و مشائخ کو جھنجھوڑا گیا کہ وہ لوگوں کو گناہوں اور حرام خوری سے کیوں نہیں روکتے۔ مزید ارشاد ہوا کہ اگر اہل کتاب تورات اور انجیل کے احکامات نافذ کرتے تو ان پر آسمان سے بھی رحمت کی بارشیں نازل ہوتی اور زمین بھی نعمت کے خزانے اگل دیتی۔ اللہ ہمیں بھی اپنے معاشرے میں احکامات شریعت نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رکو نمبر 10 جو اس سپارے کا یعنی پارہ نمبر 6 کا آخری رکو ہے سورہ مائدہ کا یہ رکو نمبر 10 ہے، لیکن اس سپارے کا یہ آخری رکو ہے۔ تو اس میں آیات نمبر 67 سے 77 تک شامل ہیں، اور اس میں ہمیں بتایا گیا کہ شرک کرنے والے پر جنت حرام ہے۔ 10ویں رکوع میں اہل کتاب کو جھنجھوڑا گیا کہ ترجمہ ہے کہ اے اہل کتاب، تم کسی بنیاد پر نہیں جب تک تم تورات، انجیل اور جو کلام بھی تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اسے نافذ نہیں کرتے۔ آج یہی خطاب ہم مسلمانوں سے ہے کہ ہماری اللہ کی نگاہ میں کوئی اہمیت نہیں اگر ہم قرآن حکیم کے احکامات کو نافذ نہیں کرتے۔ اسی رکوع میں عیسائیوں کے اس عقیدے کی زوردار نفی کی گئی، اور اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں حلول کر گیا ہے، اور اب عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو اپنی قوم کو آگاہ کیا تھا کہ ترجمہ ہے کہ جس کسی نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو اللہ نے اس کے لیے جنت کو حرام کر دیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کے لیے کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا۔ اور اس طرح یہاں پارہ نمبر 6 کمپلیٹ ہوتا ہے، اور اس کے بعد سورہ مائدہ کی مزید آیات جو ہے وہ پارہ نمبر 7 میں ہم پڑھیں گے۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو جو ہے ضرور معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ لوگ جو ہے پارہ نمبر 1 سے 5 تک جو ہے وہ اس کا خلاصہ سننا چاہتے ہیں تو لنکس میں آئی بٹن میں شیئر کر دوں گی، پلے لسٹ کا لنک بھی شیئر کر دوں گی، اور الگ الگ پاروں کے لنکس بھی شیئر کر دوں گی، اور آپ لوگ کو اس طرح سے آسانی ہوگی۔ شکریہ۔